ناظرین اکرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ. اور ناظرین، آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے اور ہمارے آج کے موضوع پر ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں. معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں مرتبہ خیر مقدم کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں. اور ناظرین، اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. کل ہم نے ایک بہت اہم موضوع پر بات کی تھی، یعنی زنا کی روک تھام. یہ ہمارا راہ نجات میں کل کا موضوع تھا. آج کا جو موضوع ہے وہ بھی بہت اہم ہے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ زنا کو اسلام نے بدترین عمل مانا ہے، اور اس تعلق سے کہا بھی گیا ہے کہ لا تقربوا الزنا، یعنی زنا سے دور رہیے. یہ ایک بہت بڑی سماجی برائی بھی ہے، اور اس برائی سے بہت ساری برائیاں اور بھی پیدا ہو سکتی ہیں. تو وہ کون سے حالات ہیں، وہ کون سی ایسی باتیں ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے اس برے عمل کو ترغیب ملتی ہے؟ آج مولانا صاحب سے اسی پر بہت تفصیلی رہنمائی ہم حاصل کریں گے. اور اپنی بات کا آغاز بھی مولانا صاحب ہم یہیں سے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں، وہ کون سی ایسی باتیں ہیں، وہ کون سے ایسے حالات ہیں جن سے اس برے عمل کو ترغیب ملتی ہے، بڑھاوا ملتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم حضرات، ہر انسان کو اور خاص طور پر ہر مسلمان کو یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا ہدف کیا ہے، میرا روٹ کیا ہے، میرا نشانہ کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے. بہت اچھی بات ہے جی. جب تک ہمارا یہ زندگی کا مقصد طے نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے. بہت اچھی بات. ایک آدمی کو یہی معلوم نہیں ہے کہ مجھے جانا کدھر ہے. ایک آدمی کو جانا ہے مشرق کی طرف اور چل رہا ہے مغرب کی طرف، تو جتنا چل رہا ہے اتنا اپنی منزل سے دور ہو رہا ہے. زندگی کا مقصد صاف ہونا چاہیے. زندگی کا مقصد صاف ہونا چاہیے. مقصد کیا ہے؟ اللہ کی وفاداری، ایک شریف انسان بن کر زندگی گزارنا، گندگیوں سے، بد اخلاقیوں سے، برائیوں سے بچنا. وہ تمام برائیاں بھی جس کو اللہ اور اس کا رسول برا کہتے ہیں، اور وہ تمام برائیاں بھی جس کو سماج برا کہتا ہے. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ اللہ رسول کے بارے میں تو ایک آدمی نہیں جانتا، لیکن اسے معلوم ہے کہ سماج اس کو برا کہے گا. شریعت ان باتوں کو بھی اہمیت دیتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ کی پہچان کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں جو میں کر رہا ہوں. ضمیر سے جو آواز آ جائے، ضمیر جو کھٹک پیدا کر دے، جس میں بے اطمینانی ظاہر کر دے، سمجھ لیے وہ گناہ ہے. اور دوسری پہچان کیا بتائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وکرہت ان یطلع علیہ الناس. تمہیں یہ بات پسند نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، پتہ نہ چل جائے لوگوں کو. یہ سماج کا دباؤ ہے. جی صحیح. بہت سی چیزیں ہم شریعت کے بارے میں ہم واقف ہوں نہ ہوں، یا یہ کہ شریعت کا جانتے ہوئے بھی ہمارا ضمیر اس کے لیے آمادہ نہیں ہے. خدا نخواستہ ہم اللہ کا حکم توڑنے کے لیے تو تیار ہیں. ضمیر سب سے بڑا منصف ہے، لیکن ضمیر کی آواز یہ ہے کہ اللہ کی بات نہیں مان رہا، کم سے کم لوگ کیا کہیں گے اس کی تو شرم کر لے. تو کس کا بیٹا ہے یہ تو دیکھ لے، تو کس کا بھتیجا ہے یہ تو دیکھ لے، تو کس خاندان سے ہے یہ تو دیکھ لے. صحیح. یہ چیز بھی اگر آتی ہے تو یہ بھی ہمیں بہت حد تک روکتی ہے برائیوں سے. اس لیے پہلے ہمیں یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں زندگی کون سی گزارنی ہے. ایک گنڈے کی زندگی، بدماش کی زندگی، آوارہ کی زندگی، یا ایک شریف کی زندگی. یہ طے جب ہم کریں گے تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے. التقویٰ ہاں ہونا، دل میں، دل کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، خوف خدا یہاں ہوتا ہے. بے شک بے شک. باتوں میں توبہ توبہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن دل میں کچھ نہیں. دل میں کچھ نہیں ہے. بدماشی کے لیے اب بھی تیار ہے، اب بھی بدماشی کر کے آیا ہے، جا کے بھی وہی حرکتیں کرے گا، لیکن توبہ استغفر اللہ میں تو بہت اللہ سے ڈر لگتا ہے. یہ سب باتیں جو ہیں حضور فرماتے ہیں یہاں اگر تقویٰ نہیں ہے تو کہیں نہیں ہے. صحیح فرما رہے ہیں. اور جی اس میں جو دو ذہن ہو جاتے ہیں کہ ہم دکھاوے کے لیے کچھ کرتے ہیں اور پردے کے پیچھے کچھ اور کرتے ہیں. زنا کی طرف ہم آتے ہیں. زنا کے وہ کون سے حالات ہیں مولانا صاحب، وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں اس طرف راغب کرتی ہیں، اس طرف ہم آتے ہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں کئی چیزیں ہیں جی اور ہمارے ناظرین اس کو دھیان سے سنیں. ایک بات تو یہ کہ مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے قریب ہونا، بالکل ایک مجلس میں آئے اور خطرے کی گھنٹی بج گئی، اس کے بعد آپ کو احتیاط کرنی ہے، کیا بات بولنی ہے کیا نہیں بولنی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کل بھی ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ ایک کمرے میں، ایک گھر میں جب عورت اور مرد ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ضرور ہوتا ہے جو ان کو اکساتا ہے. یعنی تنہائی نہیں ہونی چاہیے، تنہائی نہیں ہونی مرد و خاتون کے درمیان، عورت اور مرد اجنبی کے اندر
تنہائی نہیں ہونی. لیکن آج کے دور میں مناسب دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ ممکن نہیں ہے، چونکہ ساتھ میں مرد و خاتون کام کرتے ہیں، بہت ساری باتیں. میں بتاؤں اس میں بات کیا ہے. تنہائی اس کو نہیں کہیں گے. مثال کے طور پر ایک کمرہ ہے، آفس ہے جی، اور ایک کمرے میں ایک لڑکا ایک لڑکی کام کر رہے ہیں، لیکن دروازے میں کنڈی نہیں لگی ہوئی ہے تو وہ بھی بند کمرہ نہیں ہے جی، کبھی بھی کوئی بھی آ سکتا ہے. بہت سارے آفیسز میں آپ دیکھیں گے کہ کیواڑ کے اندر شیشہ لگایا جاتا ہے اور تقریباً 1.5 فٹ لمبا اور 6 انچ چوڑا اس میں شیشے کا ٹکڑا لگایا گیا ہے بیچ میں، تاکہ اندر سے باہر کا نظارہ لیا جا سکے اور باہر سے اندر. وہ تنہائی نہیں رہی. جی، تنہائی وہ ہے جہاں آدمی کچھ دیر کے لیے اسے معلوم ہے کوئی نہیں آئے گا، وہ خطرناک چیز ہے. اسی طریقے سے فحش تصویریں، جی، فحش گانے، فحش کہانیاں، ناول، جی، اسی طریقے سے وہ موبائل کے اندر جو بلو فلمیں اور مختلف چیزیں اس طرح کی دکھائی جا رہی ہیں جس میں آج کل جو ہے انتہائی مخرب اخلاق چیزیں بھی بہت ساری اس کے اندر ہوتی ہیں. دیکھیں انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، اس میں تمام تر چیزیں آپ کی ہتھیلی پر مہیا ہے، یعنی آپ کے ہاتھ میں ہے، مٹھی میں ہے، تمام تر چیزیں مٹھی میں ہیں، جیب میں ہیں، گھر میں ہیں. اور ذرا تنہائی ہوئی اور آدمی جو ہے اسے کھول کے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ وہی بات کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. اگر ہم کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو ایسی چیز دیکھیے کہ بڑے بھائی آ جائیں تو بھی ہمیں بند کرنے کی ضرورت نہ پڑے، امی آ جائیں تو دیکھیں بند کرنے کی ضرورت نہ پڑے، پاپا آ جائیں تو بند کرنے کی ضرورت نہ پڑے. یعنی یہ بھی اس برائی کو بڑھاوا دینے میں مددگار ہوتا ہے. بہت مددگار چیزیں ہیں یہ، ایسے حالات اس طرح کی چیزیں. اسی طرح سے ٹی وی پر جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں ایڈ میں، بہت سی وہ چیزیں ہیں کہ دکھانا ہے ہمیں کسی تیل کو، دکھانا ہے کسی کھانے پینے کی چیز کو، لیکن وہ ایک لڑکی رہ کر دکھا رہی ہے. کمپنیاں اس بات کو سمجھ رہی ہیں کہ لڑکے، نوجوان لڑکے جو ہیں چیز کو دیکھیں نہ دیکھیں اس لڑکی کو ضرور دیکھیں گے. یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر اگر چھوٹے بچے ہیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. کمپنیوں کو، حکومتوں کو چاہیے، اداروں کو چاہیے کہ وہ ایڈ میں ہر چیز میں جو لڑکی کا بڑھاوا، لڑکے کا بڑھاوا، لڑکی اچھل کود ہو رہی ہے، چمٹنا لپٹنا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ تمام تر چیزوں پر روک تھام کی ضرورت ہے. جی، یہ شخصی چیز نہیں ہے، اس پہ آدمی کنٹرول کہاں تک کرے گا؟ وہ تو خبریں دیکھ رہا تھا، خبروں کے بیچ میں ایسے فوج مضامین ناظر آ گئے. جی، تو یہ اب ہم آگے بڑھیں گے. مولانا صاحب، ہم شوہر اور بیوی کے درمیان آتے ہیں. شوہر اور بیوی کا رشتہ بہت پاک ہوتا ہے، بہت پاکیزہ ہے، محبت سے لبریز ہے، لیکن وہ کیا ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک خاتون بھی اپنے شوہر کو زنا کے لیے اکسا سکتی ہے؟ دیکھیے اکسانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ خود یہ چاہے گی کسی غلط عورت سے یہ مل جائے، ہرگز نہیں، لیکن ایسا حالات کبھی نہیں چاہے گی، بلکہ وہ سب سے زیادہ بڑی دیوار ہے کسی اور عورت سے اس کے قریب ہونے کے بیچ میں. لیکن کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ، اور یہ حرکت مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں. مثال کے طور پر کسی بات پہ ہم خفا ہیں، ناراض ہیں، ہم نے احتجاجاً اپنے آپ کو بے تعلق کر رکھا ہے، یا مرد نے بھی اپنے آپ کو بے تعلق کر رکھا ہے. 2 دن، 4 دن، 10 دن، مہینہ گزرتے چلے جا رہے ہیں، آپ اس کو سزا دے رہے ہیں گویا، یا عورت آپ مرد کو سزا دے رہی ہے کہ اپنے آپ کو بے تعلق کیے ہوئے ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا آپ کو معلوم نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھوک جو آپ کے ذریعے پوری ہونے والی تھی، جو خواہش ہے، وہ جب خواہش آپ کے ذریعے پوری نہیں ہوگی تو کہیں اور ڈھونڈنا شروع کرے گا یا کرے گی. ناجائز طریقے اپنائیں گے. جب جائز طریقہ نہیں ملے گا تو ناجائز طریقے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی. جب کھانا نہیں ملے گا گھر پر تو ہوٹل پہ جا کے کھانے کی کوشش. اس تعلق سے اسلام کا موقف کیا ہے؟ اسلام کا موقف یہ ہے، قرآن مجید کا ایک لفظ ہے جس پر بہت کم غور کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. جب کبھی باہمی کوئی حالات بہتر نہیں ہیں اور آپ ان کو سزا دینا چاہتے ہیں تو آپ اس سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں. شوہر کو اجازت ہے کہ وہ بیوی سے علیحدگی اختیار کر لے، لیکن فی المضاجع، بستر پر رہتے ہوئے. جی وہیں رہو، تاکہ اگر کوئی دوسری بات پیدا ہوتی ہے، خوشگوار حالات پیدا ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے پھر قریب ہو سکیں. صحیح بات ہے. تو حجر اور حجر فی المضاجع یہ دونوں میں فرق ہے. بے تعلقی اور علیحدگی، اور بے تعلقی علیحدگی بستر پر رہتے ہوئے. بستر پر رہتے ہوئے بے تعلقی ہے تو وہ مضر نہیں ہے، اس لیے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں نفرت کی دیوار ٹوٹ جائے گی اور دونوں قریب ہو جائیں گے. اس کے بجائے آپ نے بے تعلق اختیار کر لی، کہیں اور جا کے سونا شروع کر دیا، بیوی کو گھر پہ چھوڑ دیا، آپ سزا دے رہے ہیں. یا بیوی جو ہے اپنے میکے چلی گئی، اپنے بھائیوں کے یہاں چلی گئی،
اور مرد کو سزا دے رہی ہے، یہ سزا نہیں ہے، یہ اپنا گھر بگاڑنے کی طرف بگاڑنے والی باتیں ہیں۔ اب مولانا صاحب ایک پہلو اور ہے اس کا، بہت سارے شوہر کام کاج کی تلاش میں، نوکری کی تلاش میں ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، اپنے ملک میں اتنی دوری پر وہ رہتے ہیں کہ بہت جلدی ملنا شوہر اور بیوی کا ممکن نہیں ہو پاتا۔ کیا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، روزی کمانا بھی ضروری ہے۔ اکثر و بیشتر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شادی ہوئی اور شادی کے 1 مہینے بعد ہی شوہر جو ہے دوسرے ملک چلے گئے کام کرنے کے لیے۔ یہ چیز جو ہے اس معاملے میں ہمیں تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ رات کو دورہ کرتے تھے اور جانچ پڑتال کرتے تھے حالات کی، شہر کی، انہوں نے ایک دفعہ سنا کہ گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے، ایک خاتون کچھ گانا گا رہی ہے۔ جی جی جی، وہ گانا کیا تھا؟ تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقني الله حبيب الاعبه فلولا حجار الله لا شيء مثله لزعزع من هذا السرير جوانبه۔ وہ کہہ رہی ہے کہ رات لمبی ہو گئی ہے جی، اور اس کے کنارے سیاہ ہو گئے ہیں جی، اور مجھے بے قراری ہے کہ میرا دوست، میرا یار میرے ساتھ نہیں ہے جی۔ اور اس کے بعد دوسرا شعر اس نے یہ کہا کہ اگر خوف خدا نہ ہوتا جی تو یہ چارپائی جو ہے چڑھ مڑ کر رہی ہوتی۔ جی، کتنے خطرناک الفاظ بول رہی ہے۔ جی 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 جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پیش آ جاتا تھا انہوں نے فوراً کہا کیا بول رہی ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین۔ وہ بھی سمجھ گئے کہ امیر المومنین ہی ہوں گے یہ جو اس طرح سے بولے ہیں، آواز پہچانتی تھی۔ انہوں نے کہا امیر المومنین میری بات سن لیجئے، میں نے دوسرا مصرع جو کہا ہے فلولا حجار اللہ لا شیء مثلہ، اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا جس کے جیسا کوئی نہیں ہے تو یہ چرپائی چڑبڑ کر رہی ہوتی، میں کسی اور کو فراہم کر لیتی اور میری خواہش کی تکمیل اس سے ہو جاتی، لیکن چونکہ خوف خدا ہے اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سن کے حضرت عمر تو چلے گئے، لیکن اس کے بعد صبح تک بے قرار رہے کہ کیا کیا جائے اس کا۔ پتہ کیا تو اس کا شوہر جو ہے کسی مہم میں گیا ہوا تھا اور اس کو کئی مہینے ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو بلایا۔ بیٹی سے باپ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹی مجھے دینی مسئلے کے لیے ایک بات سمجھنی ہے تم سے، مجھے یہ بتاؤ کہ جوان عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن رہ سکتی ہے؟ وہ جھجکی، باپ سے اس طرح کی بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایک دینی ضرورت کے لیے پوچھ رہا ہوں، تم مجھے صحیح صحیح جواب دو۔ انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، ہاتھ سے اشارہ کیا 4۔ انہوں نے پوچھا 4 مہینے؟ جی ٹھیک ہے اب جاؤ۔ جی، اس کے بعد اس کو انہوں نے یہ قانون بنا دیا کہ جتنے فوجی، جتنے گورنر، جتنے عہدیدار کسی بھی کام کے لیے بھیجے جاتے ہیں 4 مہینے سے زیادہ وہ غائب نہیں رہیں گے، اپنی بیویوں کے پاس لوٹ جائیں، اپنی بیویوں کے پاس لوٹ آئیں۔ اچھا مولانا صاحب، ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، کیا یہ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں کسی حد تک؟ دیکھیے جب 2 برتن ایک جگہ ہوں گے تو کھڑکیں گے ضرور، اختلاف ضرور ہوگا، لیکن اس سلسلے میں جو شرعی ہدایات ہیں اخلاقیات میں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں۔ جی جی جی۔ دوسرے یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو کہا، ایک صاحب نے پوچھا اللہ کے رسول میں اپنی بیوی کی کتنی غلطیاں معاف کروں جی جی سارے دن میں؟ حضور نے فرمایا 70 غلطیاں معاف کر دو۔ جب ہم معاف کرنے کا مزاج رکھیں گے، بیوی کے اندر بھی تحمل ہوگا، وہ بھی اس بات کو سمجھے گی، تو چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا، اس کو بڑھاوا نہیں دیا جائے گا، اس کو لمبا کھینچنا اور یہ سوچنا کہ میری ناک نیچی کیوں ہو، وہ سوچے میری بھی ناک نیچی کیوں ہو، میں چھوٹے باپ کی بیٹی تھوڑے ہی۔ آنا کا مسئلہ بنانا، تو آنا کا مسئلہ جب بن جاتا ہے تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہوتی ہے، اور اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر بگڑ جاتے ہیں اور پھر وہ انانیت ہماری زندگی کے لیے ذلت و خاری کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ دیوار توڑنی چاہیے، قریب آنا چاہیے۔ ناراضگی اچھی بات ہے، ہلکی پھلکی جو لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، تو وہ تو کہیں نہ کہیں محبت میں اضافہ کرتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کو لمبا نہیں کھینچنا چاہیے۔ مولانا صاحب، سماجی رشتے ہم قائم کر لیتے ہیں، بیٹے کا رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے، اور کئی مرتبہ انہی رشتوں کے درمیان برائی پیدا ہو جاتی ہے، اس طرف بھی آپ کا اشارہ؟ دیکھیے بہن صرف اور صرف وہ ہے جو آپ کی ماں سے پیدا ہے، جی جی جی۔ بھائی صرف اور صرف وہ ہے جو آپ کی ماں سے پیدا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھائی نہیں ہوتا۔ بولنے کے لیے آپ احترام کا لفظ، اپنایت کا اور پاکیزہ لفظ کسی کو بول سکتی ہیں۔ جی جی جی۔ بہن کوئی عورت جو ہے کسی کو اگر مخاطب کرے تو یہ تو نہیں کہے گی او فلانے یہاں، ارے ادھر آ،
ये तो नहीं बोलेगी, जी। भाई साहब कह सकती है, लेकिन हरगिज ये भाई जो है वो भाई नहीं हो सकता, उसके साथ तन्हाई में बैठना जायज नहीं होगा, उससे बेतकल्लुफ होना जायज नहीं होगा, हंसी दिल लगी जायज नहीं होगी, टच करना जायज नहीं होगा। ये सारी चीजें जो हैं भाई बहन के वो रिश्ते जो हम बनाते हैं वो शैतान का एक जाल होता है जिसमें आदमी आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों फंस जाता है। इसलिए भाई बहन चची एहतराम के अल्फाज हैं। कोई खातून है हमसे उम्र में बड़ी हैं तो बहन कह सकते हैं, और बहुत बड़ी हैं चची कह सकते हैं, आंटी कह सकते हैं, लेकिन उसको आंटी बनाकर उसके साथ बैठना उठना, उसके साथ खाना पीना करना, उससे तन्हाई में मिलना, उससे राजदारी की बातें करना, ये सब चीज अंजाम कार खतरनाक हो जाती है। इस तरह की बेतकल्लुफी से भी गुरेज करना चाहिए। मौलाना साहब, अब मैं एक तरफ बहुत बड़ा जो मसला है आजकल अखबारात में भी हम देखते हैं कि इस तरह की खबरें बहुत आती हैं, मासूम बच्चियां तक जो हैं जबर का शिकार हो रही हैं, और उसमें जबर करने वाले बेहद करीबी होते हैं और वो हल्के फुल्के लालच में इस तरह के काम को अंजाम देते हैं। तो देखिए, लालच भी होता है, शहवानी जज्बात का बेकाबू हो जाना भी होता है, शहवानी जज्बात भड़काने के जो असबाब पैदा किए जा रहे हैं हर तरफ आप देखिए, दवाई हैं, मुहर्रिकात हैं, तकाजे पैदा करने की कोशिश हो रही है कि गोया हर वो लड़का जो जवान है जरूर किसी न किसी लड़की से फंस जाए, लड़की जो जवान है जरूर किसी न किसी के लड़के से फंस जाए। हालात हर तरफ ऐसे नजर आते हैं। पोस्टर देखिए दीवारों पर, उसके अंदर कोई ना कोई फौज हरकत होगी। टीवी के अंदर प्रोग्राम देखिए, बात चल रही है, कोई भी कोई प्रोग्राम चल रहा है, खबरें चल रही हैं, उसके बीच बीच में ऐसे मनाजिर आ जाएंगे जो फौज हैं और मुहर्रिक हैं, दवाई हैं जिना के लिए। ये तमाम चीजें जो हैं हमें अफराद को भी, हुकूमतों को भी, इदारों को भी, कंपनियों को भी ये संभालने की जरूरत है। बच्चों का जहाँ तक ताल्लुक है तो वालिदैन को खास तौर पर नजर रखनी चाहिए कि बच्चे किससे मिल रही हैं, कहाँ जा रही हैं, इस तरह पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मासूम बच्चों को नहीं पता होता है। ये चीज भी है। जी। लेकिन दूसरी चीज ये है कि हमारी बच्चियां खुद इस बात को नहीं समझ रही हैं। कुदरत ने एक चीज रखी है, उसको हम हटा नहीं सकते। जी। बच्चियां ये कहती हैं कि सब लड़के आराम से घूमते हैं, हम क्यों ना घूमें। जी। अल्लाह ताला ने कुछ असबाब ऐसे पैदा किए हैं, उनको अपने आप को, बच्ची के अंदर आप देखते हैं डरती ज्यादा हैं लड़कियां। जी हाँ। मर्दों के मुकाबले में लड़कियां ज्यादा डरती हैं। वो डर असल में अपनी सेफ्टी का एक सामान है कुदरती तौर पर। बिल्कुल सही कहा मौलाना साहब। नतीजा यही निकला है, निचोड़ यही निकला है कि वो ऐसे जो भी हालात हैं, ऐसे जो भी बातें हैं, ऐसे जो सी आमाल हैं, उनसे गुरेज करना चाहिए, बचने की कोशिश करना चाहिए, और समाज से इस बुराई को ख़त्म करने की ज़रूरत है। दो कॉलर हैं हमारी फ़ोन लाइन पर, शकील साहब हैं और शबाना साहिबा हैं। शकीला बहन, आप बताइए क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मकदम आपका राह नजात में। साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए शकीला साहिबा। पहले तो आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, बहुत शुक्रिया बहन, बहुत पसंद आता। बहुत शुक्रिया। अपनी टीवी सेट की आवाज बंद कर दीजिए शकीला साहिबा, और उसके बाद अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। हम है ना ऐसे गाँव खेड़े में रहते, तो हमने किताब में देख देख के मैयत हिलाने का सीखा। तो मैयत हिलाते हम लोग, बोले तो और हमारी जेठानी मिलके ऐसे। तो एक मर्तबा हमारे रिश्तेदार की मैयत हो गई, मुमानी हमारे। तो जैसे हमने मिलाकर उन्हें संवारने के लिए जनाजे में रखा, तो उनकी आँख जो थी बंद थी पहले, और फिर अचानक वो जनाजे में संवारने के लिए रास्ते ही खुल गई। तो दिल में एक बेचैनी सी हो रही, क्या बात है, क्या गलती हुई, क्या ऐसा। बिल्कुल आपके सवाल का मफहूम हम तक पहुंच गया है बहन शकीला। मौलाना साहब से इस पर रहनुमाई हासिल करेंगे, लेकिन शबाना साहिबा से हम बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। फरमाए शबाना साहिबा। जी फरमाए शबाना साहिबा, खैर मकदम आपका राह नजात में, सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शबाना साहिबा सवाल पूछे। जी हमको मौलाना आप से बहुत मतलब मोहब्बत है, और मेरे 2 सवाल हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, बताएं। मेरे 2 सवाल हैं। मेरा पहला सवाल है, मेरे अब्बू खत्म हो चुके हैं। जी टीवी सेट की आवाज बंद कर दीजिए शबाना साहिबा, तभी आपकी बात हम तक पहुंचेगी। जी अबू का सवाल है, मेरे अब्बू खत्म हो चुके हैं। उनकी जो मिट्टी जब देने मेरे भाई गए, तो उनके कब्र पे मिट्टी मतलब ऊपर चढ़ के डाल रहे थे, ऊपर चढ़ के डालना जायज है। और मेरा दूसरा सवाल ये है
کہ میری بہن چھوٹی ہے سہانا، اس 18واں پارا پڑتی ہے، اس کے جب پارا پڑتی ہے تو اس کے جو ہے زبان میں درد ہونے لگتی ہے، اور میرا ایک خواب ہے. جی بتائیں بہت مختصر میں. غالباً رابطہ منقطع ہو گیا ہے شبانہ صاحبہ سے. ایک چھوٹا سا بریک ہم لے رہے ہیں ناظرین، جلد لوٹ کر کے آتے ہیں. آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. 2 کالر ہماری فون لائن پر موجود ہیں ناظرین. روشن صاحبہ ہیں اور اس کے بعد حبیب صاحب سے بھی ہم بات کریں گے. روشن صاحبہ فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام. وعلیکم السلام بہن روشن، فرمائیں. ہاں جی، وہی پریشانی کی وجہ سے ایک بار اور کال کرے، رمضان سے کال کر رہے ہیں، رمضان سے لے کے آج لگا ہے آپ کا کال. اللہ کا شکر کہ آج لگ گیا. اللہ کا شکر کہ آپ کی اور ہماری بات ہو پا رہی ہے. فرمائیں گھر میں پریشانی رہتی ہے، یہ سوال ہے آپ کا؟ نا وہی ہمیں کمزوری، جیسے نماز پڑھتے ہیں، عمر ہے دیکھیے بہت کم، لیکن لگتا ہے کہ ایک دم 60-50 برس ہے، ایک دم دیر میں گوشے نہ ہے، خالی ہڈی ہے چمڑا. اللہ بہتر کرے گا. اللہ اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اپنے گھر میں بہت پریشانی ہے. ٹھیک ہے بہن، آپ کے دونوں سوال ہمارے پاس آ گئے ہیں اور حبیب صاحب سے بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ مولانا صاحب سے جوڑیں گے. حبیب صاحب فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حبیب صاحب خیر مقدم آپ کا. میں رمضان مہینے میں خواب میں ایک مولانا ہے خواب میں، جی، اور حج کرنے لے کے چلے گئے، میں حج کرنے لے کے چلے گئے. ٹھیک ہے اور ایک جی بالکل، آپ کا خواب مولانا صاحب تک بھی پہنچ گیا ہے. مولانا صاحب کس طرف اشارہ کرتا ہے، کیا اس کی تعبیر ہے؟ مولانا ہاتھ کر کے کچھ گئے ہیں، کچھ حج پر ساتھ گئے ہیں، یہ انہوں نے دیکھا ہے. جی وہ لے گئے ہیں اپنے ساتھ. دیکھیے آپ حج کو گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. رمضان شریف میں جو خواب دیکھا ہے آپ نے، جی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وقت آپ کو حج کی توفیق عطا فرمائے گا، ایسی امید بنتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. روشن بھی صاحبہ کا پہلا سوال تو یہ ہے کہ جس میں کمزوری بہت زیادہ ہے. دیکھیے جسمانی کمزوری، اگر عمر یہ خود کہہ رہی ہیں کہ اتنی عمر نہیں ہے لیکن 50-60 کی سے لگتی ہے، اس کے لیے آپ یہ کیجئے کہ ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ جی ایک دعا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بہت مشہور دعا ہے، قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، چھوٹی سی آپ یاد کر لیں گی. رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر. سورہ قمر میں یہ آیت ہے، یہ پڑھیے اور ہر نماز کے بعد پڑھیے پابندی سے. پانی پہ دم کر لیں، پی لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ ایسے بھی پڑھنا کافی ہے. دوسرا سوال گھر کی پریشانی کے تعلق سے ہے. دیکھیے گھر کی پریشانیوں کے لیے ایک تو جو کچھ آپ کے حالات جتنے اجازت دیں وہ صدقہ کیجیے، اور جتنا زیادہ مجبور اور پریشان کو دیں گے اتنا زیادہ اچھا ہوگا. دوسرا یہ کہ نماز پناہ پڑھ کر کسی وقت میں نماز پناہ میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فلق، دوسری میں سورہ ناس پڑھی جاتی ہے. یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، انشاءاللہ یہ پریشانیاں ختم ہوں گی. مولانا صاحب شبانہ صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. فرمائیں شبانہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں تو اس کا جواب وہاں جتنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں ان کو مل جاتا ہے السلام علیکم بولنے سے، جی اور الگ الگ بولنا پڑتا ہے. اور ایک سوال اور، ہماری مہر کا رقم 20 سال پہلے اگر 7,786 تھا تو اب اگر وہ لوٹا رہے ہیں تو کتنا دیں گے؟ بہت شکریہ. اپنی بات کا آغاز ہم یہیں سے کرنا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے جاوید اقبال صاحب ہماری فون لائن پر آ گئے ہیں، ان کا سوال بھی شامل کر لیتے ہیں. بتائیں جاوید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا جاوید صاحب، فرمائیے. ایک خواب تھا، ایک میرے صاحبزاد بھائی گئے ہیں حج کے لیے، تو ابھی وہ مدینہ میں تھے، تو ابھی مجھے خواب یہ آیا کہ وہ مکہ نہیں گئے وہاں سے، اور واپس آ گئے. مکہ نہ جا کر کے واپس آ گئے ہیں، یہ آپ نے خواب دیکھا ہے. مولانا صاحب یہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان کو عمرہ بھی کرنا چاہیے تھا جب وہ مدینے میں تھے. جی یعنی چاہے خواب میں دیکھا ہو کہ وہ مدینے میں ہیں یا یہ کہ واقعتاً مدینے میں تھے، لیکن مدینے سے ہی اگر یہ واپس آ گئے، حج کا زمانہ نہیں تھا لیکن عمرہ تو کر سکتے تھے. تو جب آدمی مکہ معظمہ جائے تو مدینہ منورہ کو نظر انداز نہ کرے، اور جب مدینے میں ہو کسی وجہ سے تو مکہ مکرمہ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ان دونوں کا ایک گہرا تعلق ہے. بے شک بے شک. شبانہ صاحبہ کے سوال کی طرف آتے ہیں. ان کا جو دوسرا سوال ہے مہر کی رقم کے تعلق سے. دیکھیے یہ بات بہت باریک اور بہت اہم ہے. جی
اب سے 50 سال پہلے جن میاں بیوی کا رشتہ ہوا تھا اور اس وقت جو ہے 2000 روپے مثال کے طور پر رقم یہ کہہ رہی ہیں وہ رکھی گئی تھی، اب اگر اس کو لوٹائیں گے تو وہ 2000 کوئی حیثیت نہیں رکھتے جی۔ اس لیے اچھا یہ ہوتا ہے، اور ہم جب کہیں کسی نکاح کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سونا یا چاندی اتنی مقدار میں یہ طے کرو تو زیادہ اچھا ہے، وزن میں۔ سکہ رائج الوقت ایک لفظ لوگوں نے سمجھ لیا ہے، اور ہر قاضی اور ہر نکاح خان جو ہے سکہ رائج الوقت لکھ دیتا ہے۔ سکہ رائج الوقت کا مطلب کیا؟ جو سکہ چل رہا ہوگا، جو نوٹ چل رہا ہوگا، تو ہزار کے نوٹوں میں ہی وہ دیا جائے گا۔ اس کے لیے زیادہ اچھا یہ ہوتا ہے۔ اب تو ان کا سوال تو یہی ہے، ان کا جواب تو یہی ہے کہ جتنا انہوں نے طے کیا تھا نوٹوں کی شکل میں اتنا ہی دیا جائے گا، لیکن آئندہ کے لیے احتیاط اس میں ہے کہ سونا یا چاندی مقرر کیے جائے۔ مثال کے طور پر 150 تولہ چاندی، اتنا یہ مہر ہے۔ اب وہ چاندی جس وقت میں مہر ادا کیا جائے گا اس چاندی کی قیمت دی جائے گی۔ بالکل صحیح بات ہے، اور وہ اس زمانے کے اعتبار سے، زمانے کے حساب سے ہوگی وہ۔ لیکن ایک سوال اور پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ 20 سال پہلے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہر کی رقم جتنی جلد ہو سکے اتنی جلد ادا کر دینی چاہیے۔ اچھا تو یہی ہے، لیکن چونکہ شریعت نے اس بات کی آزادی دی ہے کہ مہر معجل اور مہر معجل یعنی فوری ادائیگی یا عند طلب، تو اچھا تو یہی ہے کہ چاہے اس نے مطالبہ نہیں کیا لیکن شوہر کو چاہیے کہ کیوں مقروض رہے۔ مہر جو ہے وہ قرض ہے عورت کا مرد کے ذمہ، اگر اس کے پاس جیب میں پیسہ ہے تو کیوں قرضے میں زندگی گزارتا ہے۔ چلیے مولانا صاحب آگے بڑھتے ہیں، پروین صاحبہ اور فریدہ صاحبہ کے سوال بھی شامل کرتے ہیں۔ فرمائیں پروین صاحبہ، آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا۔ پروین صاحبہ سوال پوچھیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے بلال اور ایک بیٹی ہے سعدیہ، دونوں ہی بہن بھائی بہت ہی بدتمیز ہے، خاص کر کے بیٹا تو اتنا بدتمیز ہے، نہ نماز، جبکہ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں، دونوں کو پڑھا دیا ہے، نماز قرآن سے بالکل غافل ہیں، اور لڑکا تو اتنا بدتمیز ہے، کسی بھی پڑھائی کے لیے ایگری نہیں ہے، نماز کے لیے بھی ایگری نہیں ہے۔ دونوں بچوں کی عمر کیا ہے پروین صاحبہ؟ لڑکی 12ویں کلاس میں ہے، جی نہیں وہ اسکول گئے ہیں، میں اکیلی تنہا ہوں، بہت شکریہ، کوئی بھی نہیں۔ بہت شکریہ بہن آپ کا۔ میں یہ چاہتی ہوں، میری بات سنیے سر، میں یہ چاہتی ہوں کوئی ایسی دعائیں بتا دیجئے اور میرے بچوں کے بھی حق میں دعا کیجئے کہ یہ بچہ بالکل صحیح راہ پہ چلے، ہم کہنے پہ چلے، ہم پڑھائی کے اندر دل لگا لیں، کامیابی کے حاصل کر لیں گے۔ بے شک میں بہت پریشان ہوں سر، میں 1 سال سے کال کر رہی ہوں آپ کو، بہت مشکل سے۔ اللہ کو جب منظور ہوتا ہے تبھی بات ہوتی ہے، اور آپ کی فکر مندی ایک والدہ ہونے کے ناطے بالکل جائز ہے۔ مولانا صاحب سے پوچھیں گے وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو اپنا کر کے، وہ کون سی ایسی دعائیں ہیں جن کا اہتمام کرنے کے بعد آپ بچوں کو راہ راست پر لا سکتی ہیں۔ بہرحال فریدہ صاحبہ سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ فرمائیں بہن فریدہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، بتائیں کیا سوال ہے؟ ہماری نند ہے، 3 سال سے بیٹھے ہیں، انہوں نے ان کے ہسبینڈ نے تیسرے نمبر کے بچے پہ الزام لگایا کہ وہ بچہ ہمارا نہیں ہے، اور جب سے ہم نے ہماری نند کو بٹھا لیا، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں واپس بھیجیں، تو کیا ہم انہیں بھیج سکتے ہیں؟ الزام کیا مجھے فریدہ صاحبہ یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ الزام جو لگایا ہے انہوں نے کس بنیاد پر لگایا ہے؟ کتنے وقت سے آپ کے گھر پر ہیں آپ کی نند؟ انہوں نے کی اولاد کو کہا کہ یہ میرا نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب تو میرے پاس مت آنا۔ لیکن اس درمیان شوہر بیوی کی ملاقات ہوئی تھی؟ نہیں، اس کے بعد 3 سال سے انہوں نے ملے نہیں، اور اب وہ بول رہے کہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ۔ مولانا صاحب اس طرح کا جو بہتان لگانا ہے کتنا میں سمجھ نہیں سکا، یہ کہنا کسی کا یہ بچہ میرا ہے، اس کو ذرا کھولنا پڑے گا۔ اس پر بات کریں گے مولانا صاحب، ایک چھوٹا سا بریک۔ ہم کچھ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ خود کھولیں کہ ہمارا ہے کا مطلب ہے کیا۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین، جلد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے ہم استقبال کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، پروگرام کے آغازی حصے میں شبانہ صاحبہ کا ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ سلام کا جواب محفل کے تعلق سے کہنا چاہتی ہیں، ان کا جو انداز تھا وہ یہی تھا، مفہوم اس کا کہ محفل میں ایک ایک کو سلام کرنا چاہیے فردن فردن، یا پھر ایک سلام کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سارے موجودین کو ایک مرتبہ جو ہم کہیں گے السلام علیکم، تو سب کی طرف سب کے لیے ہو جائے گا، بلکہ اگر کسی نے کہا اطہر صاحب السلام علیکم اور یہاں 4 آدمی اور بیٹھے ہیں تو یہ غلط ہوگا اخلاقی طور پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسروں کو آپ سلام نہیں کرنا چاہتے، اس لیے سلام کرنا سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
البتہ جواب کا معاملہ یہ ہے کہ سب کے لیے جواب دینا ضروری نہیں ہے، کوئی ایک آدمی جواب دے دے تو سب کی طرف سے وہ بھی کافی ہے۔ محفل کے آداب میں یہ ہے کہ کوئی ایک شخص اگر جواب دے دیتا ہے تو وہ بھی کافی ہے۔ کافی فریدہ صاحبہ کا سوال ابھی ہم نے بریک سے پہلے سنا تھا، نند کے تعلق سے گھر میں بیٹھی ہیں، 3 برس سے بیٹھی ہیں، اور وہ اب ان کے شوہر الزام لگا رہے ہیں کہ 3 بچوں میں سے ایک بچہ ان کا نہیں ہے۔ نہیں، اس کے لیے ان کے پاس کیا بنیاد ہے، کس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں؟ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت خطرناک بات ہے، اس لیے ہم اس بارے میں کچھ بات بول نہیں سکتے جب تک کہ ہم دونوں کی بات نہ سمجھ لیں مکمل طور پر، ہاں کس بات کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات ہم یہاں جواب نہیں دے سکتے چونکہ تفصیلات ہمیں نہیں ملی ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ پروین صاحبہ کا سوال ہمارے پاس، بچے بلال ہیں، شازیہ 2 بچے ہیں ماشاءاللہ، اور 11ویں اور 12ویں جماعت کے طالب علم ہیں، لیکن بدتمیز ہیں، وہ کہتے ہیں کہنا نہیں مانتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، یعنی اس کے تعلق سے کوئی دعا بھی، اور مولانا صاحب کچھ ایسی عملی باتیں بتائیں جس سے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ جی دیکھیے، ایک بات تو آپ یہ کیجئے کہ جب آپ نماز پڑھتی ہیں، اگر نماز کی پابند نہیں ہے تو نماز کی پابند ہو جائیے، اس لیے کہ ہم اپنے بڑے کے وفادار اگر نہیں ہیں تو ہمارے چھوٹے ہمارے وفادار نہیں ہو سکتے۔ جی ہم اپنے شوہر سے ہمدردی اور تعلق نہیں رکھتے ہیں تو ہمارے بچے نہیں کریں گے، ہم اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں تو ہمارے چھوٹے ہماری بات نہیں مانیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر اطاعت شعاری، فرما برداری، اللہ کی بات ماننے کا جذبہ پیدا کیجئے، اور 5 نمازوں میں جانماز کے سامنے ایک بوتل رکھ دیا کیجئے پانی کی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس پہ دم کر دیا کیجئے۔ ایک کام تو یہ کیجئے، اور ایک صبح شام کم سے کم 41 مرتبہ سورۃ الفرقان کی جو 19ویں پارے میں ختم ہوتی ہے، سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے، اس میں ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا ہب لنا سے شروع ہوتی ہے، امامہ میں ختم ہوتی ہے یہ آیت۔ یہ آیت صبح شام کم سے کم 41 مرتبہ یا 100 مرتبہ پڑھیے، اور نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے کہ پروردگار ہمارے بچوں میں ہمارے لیے اطاعت شعاری اور وفاداری پیدا فرما دے، ان کے مزاج کو درست کر دے، انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ 2 کالر اور ہیں، حسنہ صاحبہ ہیں اور سعیدہ صاحبہ ہیں۔ حسنہ صاحبہ فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اس کا نماز تہجد کی نماز میں کتنی رکعت پڑھنی چاہیے اور کیسے پڑھنی چاہیے؟ کہ نماز کا طریقہ اور رکعت۔ بہت شکریہ۔ سعیدہ بہن آپ بتائیں۔ سعیدہ صاحبہ جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام بہن۔ بول رہے ہیں کہ میری ایک بہن اجمیر میں ہے، ہم سے چھوٹی ہے، وہ خواب دیکھی کہ اماں آئی ہے، اس کا طبیعت تھوڑا سردی بخار ہوا ہے، تو خواب میں دیکھی کہ اماں آئی ہے، بول رہی ہوں کہ بیٹی تم کسی مولانا سے دکھاؤ، تم کو کوئی کچھ کرا رہا۔ اور میری ایک لڑکی ہے، یہ خواب مکمل طور پر جی بہت شکریہ، آپ کا خواب مولانا صاحب تک پہنچ گیا ہے۔ مولانا صاحب کیا تعبیر ہے اس خواب کی؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان کے اوپر کچھ اوپری اثرات وغیرہ ہو سکتے ہیں، کوئی نظر لگی بھی ہو سکتی ہے، تو کسی عالم کو، کسی عامل کو دکھا لیں، ان سے کچھ دعا ہوا کرا لیں، کچھ پانی پڑھوا لیں، یہ جو ان کا مناسب طریقہ ہو وہ کر لیں۔ جو آدمی مرنے کے بعد خواب میں آ کے کچھ کہتا ہے تو معبرین خواب کا کہنا یہ ہے کہ وہ مقام صدق ہے، وہاں سے جو آدمی آ کے کچھ بول رہا ہے وہ غلط نہیں بولتا، وہ صحیح بولتا ہے۔ حسنہ صاحبہ کا سوال ہے کہ تہجد کی نماز کا طریقہ اور رکعت انہوں نے پوچھنی چاہیے۔ تہجد کی نماز کا طریقہ تو جیسے عام نماز ہیں اسی طریقے سے ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور وقت اس کا خاص ہوتا ہے جو صبح صادق سے پہلے ہے۔ رکعتیں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، 8 اور 12 تک پڑھی جاتی ہیں، لیکن اگر وقت کم ہو تو 2 اور 4، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شکیلہ صاحبہ کا سوال ہے میت کے غسل کے تعلق سے، وہ کہتے ہیں کہ مامی کا انتقال ان کے ہوا تھا تو ان کی ایک آنکھ انہوں نے بند کی تھی اور بعد میں انہوں نے دیکھا کہ وہ کھل گئی ہے، تو اس سے بہت خائف ہیں۔ جی دیکھیے، یہ بات تو آپ کی قابل داد ہے، اور ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ آپ نے کتاب دیکھ کر اپنے ساتھی خواتین کو ملا کر آپ نے غسل کا طریقہ سیکھا، یہ بالکل صحیح ہے، اور غسل دلانے میں ڈرنا نہیں چاہیے، بہت اچھی عبادت ہے، بہت بڑا کار ثواب ہے۔ لیکن وہ آنکھ کھلنا اور بند ہونا جو ہے وہ جسم کی بعض رگیں کھنچ جاتی ہیں، کچھ ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور علامت زندگی کی نہیں تھی تو بند آنکھ کا کھل جانا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یعنی ڈرنے کی، خوف کرنے کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ واقعتاً اگر ان کے اندر زندگی ہوتی تو کچھ اور علامتیں بھی ظاہر ہوتی، صحیح بات، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہم نے خدا نخواستہ زندہ کوئی تو دفن نہیں کر دیا ہے، یا اور بھی کئی طرح خیالات آتے ہیں۔ زاہد صاحب اور قادر صاحب ہماری فون لائن پر ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ فرمائیں زاہد صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. जाहिद साहब फरमाइए. मैं रामपुर से बोल रहा हूँ. मेरा एक मस्जिद से ताल्लुक सवाल है और एक ख्वाब है मेरा. मतलब फरमाएं. ऐसा मस्जिद का सवाल तो ये है कि जैसे कि मम्मा हमारे वहाँ 1:30 बजे का नमाज है, जोहर की नमाज का, और किसी और मोहल्ले से जनाजे का जैसे आ जाता है तो पहले हम नमाज अदा करना चाहिए या जनाजे की नमाज, मतलब जनाजे में शरीक होना चाहिए? बहुत शुक्रिया. आपका सवाल मौलाना साहब तक पहुँच गया है. कादिर साहब का सवाल जमा कर लें. बताएं कादिर साहब. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कादिर साहब आपका भी खैर मक़दम. मैं कड़पा आंध्र प्रदेश शहर से बात कर रहा हूँ. माशाअल्लाह. जी मेरा सवाल ये है कि मौलाना को, ये हमारे कड़पा शहर में ये पुराना खबरस्तान था, वो खबरस्तान में एक पुरानी मस्जिद भी थी और वो खबरस्तान में तोड़ दिए गए और मकान बना दिए खबरों के ऊपर, और मस्जिद की तामीर भी बहुत बड़ी कर दी है वो खबरों के ऊपर. क्या ये जायज़ है? यानी कब्रिस्तान के इलाके में मस्जिद की जो तौसी की गई है वो कितनी मुनासिब है? जी देखिए, जिन लोगों ने कब्रें तोड़कर मकान बनाया है वो तो उन्होंने गलत किया है, लेकिन मस्जिद अगर बढ़ाई है और वो मस्जिद के आसपास भी कुछ जगह मस्जिद की थी तो उसमें कोई हर्ज नहीं. जी. और जाहिद साहब का सवाल जो है जनाजे की नमाज और नमाज ज़ोहर. देखिए, ज़ोहर की नमाज आपके यहाँ 1:30 बजे होती है, कहीं दूसरी जगह जनाजा है, तो चूंकि टाइम अभी बाकी है ज़ोहर का, आप देर तक भी पढ़ सकते हैं, इसलिए जनाजे की नमाज में शरीक हो जाइए और उसके बाद जौन सी मस्जिद में जिस वक्त नमाज हो रही हो उसमें शरीक हो जाइए. बहुत शुक्रिया. एक सवाल और है, शबाना साहिबा का हमारे पास है, और उनका सवाल, बल्कि 2 सवाल हैं मौलाना साहब. पहला तो उनके अब्बू के ताल्लुक से है. अब्बू का इंतकाल हो गया है और वो कहते हैं कि कब्र के ऊपर चढ़ करके उस पर मिट्टी डालना ये सही है या गलत? देखिए, मिट्टी डालना हो या कुछ भी काम हो, कब्र के ऊपर चढ़ने को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है. कब्र के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए, चाहे मिट्टी डालने के लिए हो या किसी और काम के लिए. अगर जब दफन करते हैं जी, कभी कभी उस वक्त जरूरत पड़ती है, इधर से उधर जा रहे हैं तो घूम के चला जाए, कब्र के ऊपर से न फलांगे न उसके ऊपर चढ़े. एहतियात बरतें कि कब्र के ऊपर से ना चढ़ा जाए, उसके करीब से निकला जाए. इनका दूसरा सवाल ये है जो कि आखिरी सवाल है. वो कहती हैं, जिसके ताल्लुक से भी इन्होंने कहा है कि कलाम पाक की तिलावत के वक्त जो है ज़बान में दर्द होने लगता है. 18वें पारे का इन्होंने कुछ जिक्र किया था. हाँ, 18 पारे तक पढ़ लिया है उन्होंने. जब जुबान में जो दर्द होता है इसका मतलब ये कोई शैतानी चीज़ है जो उनको कुरान मजीद पढ़ने से रोकती है. दूसरे वक्त में दर्द नहीं होता, उसी वक्त में होता है. इसलिए चंद मरतबा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़कर शुरू किया करें, और जैसा कि तरीका है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़रूर पढ़ लिया करें. इन्होंने जिक्र किया था मासूम बच्ची है, मतलब छोटी बच्ची है, उनको इस तरह की चीज़ होती है, तो उनकी पढ़ाने वाली इनको ये बता दें और उस बच्ची को भी बता दीजिए कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर शुरू किया करें. हो सकता है कभी ऐसे ही शुरू कर देती हूँ. कुरान मजीद का हुक्म है कि कुरान मजीद की तिलावत जब करनी हो तो औज़ु बिल्लाह ज़रूर पढ़ें. बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने की.